والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگان دین اور میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوئے کہ کل تراویح کے اندر 2 پارے پڑھے گئے، اس کے اندر تھوڑا مختصر سا خلاصہ بتایا گیا۔ آج 1.5 پارہ پڑھا گیا ہے، اس کا تھوڑا سا چند منٹ مختصر سا وہ خلاصہ بتایا جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو یہ آیت پڑھی ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سود کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ آج کل سود اور لینا دینا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اس کو حرام نہیں سمجھا جاتا۔ الذین یأکلون الربا یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے، ان انسانوں کے ساتھ اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو یا باولا کر دیا ہو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور ان کا حال یہ کیوں ہوا؟ ان کا حال اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بے بھی سود کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ لہذا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حرام فرمایا ہے، بے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے، اور یہ لوگ بے کو سود کی طرح مانتے تھے۔ تو سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا مال اس کا شخص کا ہوتا ہے، جیسے ان کا حال یہ ہوتا ہے، اس شخص جیسا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اور اس حالت میں ان کو مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو اس کا معاملہ اس کے حق میں ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو لوگ اس سے باز نہیں آئیں تو وہ گنہگار ہیں اور دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سود کے متعلق یہ کچھ حدیثیں ہیں، وہ آپ حضرت کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا اور نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی اور کھجور کے بدلے کھجور لینا برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر دیا جائے تو سود ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود لکھنے والے پر اور سود لینے والے پر، اس کے لین دین کرنے والے پر، اس پر اللہ، اور جو لوگ اس پر گواہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس مسلم شریف اور ترمذی دونوں کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہ روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ خوب سمجھ لو، دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیع بن حارث عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کے ساری سودی معاملات اب سوخت ہو گئے،
اور سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں یہ بیان کیا۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر ابھارا اور کہا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے خرچ کرنے میں اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے راستے میں جتنی ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس کی وسعتیں آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں، اور جن لوگوں کے لیے تیاری کی گئی ہے جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور غصے کو ضبط کرنے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، کسی حال میں پست ہمت نہ ہو اور غم نہ ہو۔ اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، اگر تم سچے پکے اللہ کے بندے ہو تو یقیناً تمہاری کامیابی تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے آسمان قدم چومیں گے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئے گی، اللہ کے راستے میں تم خرچ نہ کرو گے، اللہ سے محبت نہ لگاؤ گے تو تم زمین میں دھس جاؤ گے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ علیہ السلام اور صحابہ کی مقدار کل 313 تھی اور کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، لیکن ان کا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط تھا، وہ 313 صحابہ 1000 پر غالب آ گئے، جبکہ ان کے پاس جنگ کے آلات بھی نہیں تھے۔ کسی کے پاس نیزہ تھا تو کسی کے پاس تلوار تھی اور کسی کے پاس نیزہ بھی نہیں تھا، اور 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور جبکہ کفار مکہ کے پاس 1000 سے زیادہ اونٹ تھے۔ اور جب جنگ بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ اور وہ کاٹنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کاٹنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا، ان کا رشتہ اللہ سے اس قدر مضبوط تھا، ان پر اللہ پر یقین تھا۔ آج مسلمانوں کو یقین نہ رہا، اس وجہ سے آج مسلمان پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہو پڑے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک اہم صفات یہ بتائی گئی کہ جس کی اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنی چاہیے، کہ اللہ کا فضل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے یعنی غصے والے ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کو ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کی بھی نہایت پر اثر دعا پر ختم کیا گیا ہے۔ دعا سے پہلے حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہاں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے 4 باتیں فرمائیں۔ ان 4 باتوں میں 4 چیزیں یہ ہیں کہ جو تمہیں دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی۔ نمبر 1، انہیں اختیار کرنا یعنی صبر مصابرت، یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی یعنی ڈٹے رہنا، ہر وقت چوکنا رہنا، دین کی حفاظت کرنا، اور تقوی یعنی اللہ کی مقررہ کردہ حدودوں کو پابندی سے ادا کرنا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر کئی سارے وہ آئے ہیں، طلاق کے بارے میں آیا ہے، اس پارے کے اندر مختصر سا خلاصہ بیان کرنا تھا، اسی وجہ سے تو وقت قلت ہے، اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے آج دوسری تراویح ختم ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور شہر کی جو حالات ہیں ان میں برکتوں میں تبدیل فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی
زیادتی کرنے کو سود کہتے ہیں، زیادتی کرنے کو سود کہتے ہیں۔ جی کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے 1 کلو گیہوں لیے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے بھی 1 کلو گیہوں لیے، تو یہ تو برابر ہو گیا، تو یہ سود نہیں ہوگا۔ اگر آپ گیہوں سے گیہوں بدل لیں 1 کلو تو یہ سود نہیں ہوگا، یہ برابر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اگر آپ کے گیہوں اچھے ہیں، آپ کے گیہوں اچھے ہیں، ان کے گیہوں برے ہیں، تو آپ یہ چاہیں کہ میں 1.25 کلو دے دوں اپنے گیہوں اور ان سے 1 کلو لے لوں، تو یہ سود ہے۔ اسی وجہ سے زیادتی کو سود کہا گیا ہے، اور یہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر عام طریقے سے بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ اس کو مسلمان گناہ نہیں سمجھ رہے، جبکہ ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ ہمیں سود سے بچنا چاہیے اور اس پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو ہوا معاملہ وہ ہو چکا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں توبہ استغفار کرو، اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ جی بیاض بھی ایک چیز۔ لوگوں کو جیسے اکثر بجلی کی بل آئے ہوئے ہیں 50,000 کا ہوا ہے، اور وہ حیثیت رکھتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود ادا نہیں کر رہے ہیں، تو 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد بل اکٹھا ہوتا رہتا ہے، تو اس کو سود لگتا ہے، ادائیگی بیاج، جی جی، تو اس کا بیاج دیتے ہیں لوگ، جی وہ تو دے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ جی ایسی بہت سی مسجدوں کے ہیں، جیسے اپنی مسجد کا میرے خیال سے بل لگا ہوا ہے، اور کئی مہینوں کا بل ہے، کئی 1000 روپے کا بل ہے، تو اس میں میرے خیال 2.5 سود جائے گا، اس کا مطلب مسجد بھی سود دے رہی ہے، یہ سود ہی کرائے گا، جی سود کہلائے گا، جی ہاں وہ بھی بیاض۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، یا اللہ اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے حالات تبدیل فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجدوں کی، خانخواہوں کی، مکاتبوں کی، مدارسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے پیارے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے پیارے اللہ ہم بہت ہی گناہ گار بندے ہیں، اے پیارے اللہ ہم تیرے آگے بیٹھے ہیں، تیرے مقدس گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے پیارے اللہ معاف فرما دے، اے رب کریم آقا معاف فرما دے، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، یا اللہ سب کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، یا اللہ سب کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ شب قدر آنے والی ہے، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے شایان شان مطابق عطا فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل سے قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔